فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اصحاب کہف کا ذکر آیا کہ کچھ جوانوں نے غار کی پناہ لی اور یوں دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے پوری فرمائی اس کا بیان ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پر حجاب پردہ ڈال دیا بہت سارے سال. ضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ضربنا کا مفعول مذکور نہیں ہے، اس کو ظاہر کیا، یعنی ضربنا علیہا حجابا من النوم، یعنی ان کے کانوں پر نیند کا ایک پردہ ڈال دیا. نیند کا پردہ ڈالنے کا مطلب انمناہم انامتا ثقیلا، یعنی ان کو گہری نیند سلا دیا. یہ بطور استعارہ ہے، یعنی گہری نیند سلانا یہ مشبہ ہوا اور پردہ ڈالنا یہ مشبہ بھی ہوا کہ جب پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو آواز نہیں پہنچے گی، یا یہ کہ پردہ ڈالنا یہ کنایا ہے گہری نیند سلانے سے، کیونکہ آواز وغیرہ سے نیند ٹوٹ جاتی ہے اور جو گہری ہوتی ہے تو آوازیں کارگر نہیں ہوتی ہیں. اسی انامتن ثقیلہ کی کوئی تفصیل کی ہے، لا تنبہہم فیہ الاسوات، ہم نے گہری نیند سلا دیا جس میں کہ آوازیں ان کو بیدار نہ کریں. تو یہ مفعول ضربنا کا جو حجاب ہے یہ حذف کر دیا گیا ہے. اب سنین عددہ کی ترکیب کیا ہوگی؟ دو ترکیب بیان کی ہے. ایک یہ کہ عددن جو ہے سنین کی صفت ہے زوات کی تقدیر کے ساتھ، سنین زوات عددن یعنی بہت سی تعداد والے سال، تو یہ سنین کی صفت ہوگا. دوسرے زجاج نے کہا کہ سنین تعد عددا، ایسے سال جو کہ شمار کیے جائیں، شمار کرنا، تو یہ تعد مقدر کا مفعول مطلق ہوگا. شمار کیے جائیں، شمار کرنا کثیر ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ قلیل کی مقدار تو بغیر شمار کے معلوم ہو جاتی ہے اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو شمار کیا جاتا ہے. تو ایسے سال جو شمار کیے جائیں یہ کثرت پہ دلالت کر رہا ہے. اور اس پر اعتراض ہے کہ کثرت پہ کیسے دلالت کر رہا ہے؟ شمار کرنے سے تو قلت سمجھی جاتی ہے، جیسے وہ شرح بثمن بخس دراہم معدودہ قرآن میں آیا، اس کو گھٹیا دام میں بیچ دیا گنتی کی درہم میں. تو اس کو کہا کہ درہم کا معاملہ الگ ہے کہ دراہم جب زیادہ ہوتے تو ان کو تول لیتے تھے، اب کم ہوتے تو گنتے تھے. تو گنتی والے درہم ہونے کا مطلب کم درہم تھے، اور باقی چیزوں میں جب زیادہ ہوتی ہیں تو شمار کیا جاتا ہے. تو اس کو جواب دیا ہے کہ لیکن دراہم معدودہ تو یہ قلت پر ہے، اس لیے کہ لأنهم كانوا يعدون القلیل ويزنون الکثیر، وزن یزن وزنا بعد یعدو کی طرح، اس لیے کہ یہ قلیل کو شمار کرتے تھے اور کثیر کو وزن کرتے تھے. ثم بعثناہم، تو بعث تو مرنے کے بعد زندہ کرنے کے بھی کہا جاتا ہے، اور یوں کہ ان کو موت نہیں ہوئی تھی، صرف نیند کا پردہ ڈالا گیا ہے. تو بعث سے یہاں مراد ہے نیند سے بیدار کرنا، یعنی ہم نے ان کو نیند سے بیدار کیا. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ضبط کر رکھا ہے. اب ای الحزبین میں دو تفسیر ہے کہ الحزبین سے مراد خود ان کے اندر دو جماعت پیدا ہو گئی اور دو باتیں کہیں، تو یہ ظاہر ہو کہ کس نے اپنے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ضبط کر رکھی ہے. یا ای الحزبین سے مراد ان کے علاوہ بقیہ لوگ جو ان کے بیدار ہونے کے وقت پہنچے، یہ اختلاف کر رہے تھے کہ کتنے دن تک یہ غار میں رہے، تو ان کے ضبط کی مدت ظاہر ہو جائے کہ کتنے صحیح ضبط کر رکھا ہے. تو یہ دونوں قول ذکر کیا ہے، ای الحزبین المختلفین منہم اور نیچے ای الحزبین المختلفین من غیرہم، یعنی ان میں سے اپنے ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کرنے والی دونوں جماعتوں میں سے کس نے ضبط کر رکھا ہے.
اس لیے یہ لوگ جب بیدار ہوئے تو اس بارے میں اختلاف کیا، اور وہی ہے باری تعالیٰ کے ارشاد جو آگے آ رہا ہے، قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما بعض یوم. یہ ایک جماعت ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. دوسری جماعت نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا ربی خوب جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی مدت. اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا ربکم عالم بما لبثتم، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ جانا کہ ان کا ٹھہرنا دراز ہو چکا ہے. یا ای الحزبین المختلفین من غیرہم، یا ان کے علاوہ اختلاف کرنے والی جماعتوں میں، دو جماعتوں میں سے کس نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ضبط کر رکھا ہے. آمدن کے معنی غایتاً بتایا، یعنی انتہا اور حد کو کس نے ضبط کر رکھا ہے. اب اس کی ترکیب تو یہ ہے کہ آمدن مفعول لہو ہے احصا کا، کس نے ضبط کر رکھا ہے مدت کو، کس چیز کی مدت، لما لبسو، ان کے ٹھہرنے کی مدت. ما لبسو میں ما جو ہے مصدریہ ہے، یعنی آمدن کائنن للبسہم، تو کائنن للبسہم یہ نکلے گا کائنن لما لبسو، اور یہ آمدن سے حال ہوگا، کیونکہ آمدن ذو الحال نکرہ ہے تو حال مقدم آیا. ایک ترکیب یہ. دوسری ترکیب کی آمدن ظرف ہو یعنی مفعول فی، اور ما مصدریہ ہے تو اس سے پہلے وقت زمان وغیرہ کا لفظ مقدر ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ مدت میں ان کے ٹھہرنے کو کس نے ضبط کر رکھا ہے، یعنی اس مدت میں ان کے ٹھہرنے کو کس نے ضبط کر رکھا ہے. تب آمدن مفعول فی ہوگا اور لما لبسو یہ احصا کا صلہ ہوگا. اس کو بیان کیا ہے کہ احصا فعل ماضی ہے اور آمدن احصا کا ظرف یعنی مفعول فی ہے، اور مفعول لہو یا اس کا مفعول ہے، مفعول لہو نہیں یعنی اس کا مفعول بہی ہے. ٹھہرنے کی مدت کو کس نے ضبط کر رکھا ہے. اب یہ فعل ماضی مبتدا کی خبر ہے، مبتدا ہے ای الحزبین، تو ای الحزبین مبتدا ایسا یہ خبر مبتدا خبر مل کر کے یہ نعلمہ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا. اور چونکہ اس میں استفہام کا معنی پایا جا رہا ہے اس لیے عالمہ کے معنی کی یہاں تعلیق ہوگی. تعلیق کا مطلب وہی ہے جو افعال خلوق کے خصائص میں تھے کہ لفظاً فعل قلب کا عمل نہ ہو اور مانن ربط باقی رہے، تو مانن تو یہ مفعول ہوگا لیکن لفظاً مفعول بھی نہیں بنے گا. تو مبتدا میں اپنی خبر کی نعلمہ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے. معنی یہ ہے کہ ایہم ضابط آمدن لے اوقات لبسہم، کیونکہ ما لبسو میں ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ سے پہلے وقت مدت وغیرہ مقدر مانا جاتا ہے، اس لیے اوقات نکالا. ایہم ضابط آمدن لے اوقات لبسہم، کس نے ان کے ٹھہرنے کے اوقات کی مدت کو ضبط کر رکھا ہے. اسی کی دوسری تفسیر واحاط علما بآمد لبسہم، اور ان کے ٹھہرنے کی مدت کا علم کے لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ٹھہرنے کی مدت کو صحیح طور سے جان رکھا ہے. یہاں تک ہو گیا. اب یہاں احصا کی تفسیر زجاج اور تبریزی نے اس میں تفضیل کے طور پر کی ہے کہ کس نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ ضبط کر رکھا ہے. اس پر کلام ہے ابو علی نے اور مقصری نے کشاف میں اس کو رد کیا کہ احصا یوسی احسان باب افعال سے ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل قیاساً نہیں آتا ہے، لہذا احصا جو ہے وہ اس میں تفضیل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن زجاج اور تبریزی یہ کہتے ہیں کہ دیگر آیات کریمہ کے موافق ہی کہ قرآن میں دوسری جگہ ایہم احسن و عملا احسن اس میں تفضیل، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا اقرب اس میں تفضیل، یہاں بھی احصا آمدہ میں احصا اس میں تفضیل ہونا چاہیے. اگر رہ گیا کہ اس میں تفضیل غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتا ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض نحات کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، سوائے کہ ظاہر کلام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے بھی اس میں تفضیل آ سکتا ہے. تو ان لوگوں کے طور پر زجاج اور تبریزی کے طور پر ایسا اس میں تفضیل ہے. اس کا کشاف میں رد کیا ہے اور کشافی کے بارے میں مصنف نے نقل کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ایسا افعال ہے احساس ہے اور ایسا کے معنی شمار کرنا، تو اس نے لغزش کی
فقط ذل ہے، اس لیے کہ اس میں تفضیل کا وزن غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی نہیں ہے. یہاں تک ہو گیا. اب یہ جو لنعلم کا لفظ ہے تو اس کا لفظی معنی تو یہ ہوا کہ تاکہ ہم جانیں کہ کس نے ٹھہرنے کی مدت کو ضبط کر رکھا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا کو پہلے علم نہیں ہے اور بعد میں اس کا علم ہوگا. تو یہ قطعی یقینی ہے کہ علم الہی ازلی ہے، قدیم ہے، اور ازل ہی میں اس کو ساری چیزوں کا علم ہے. اور جہاں حقیقی معنی علم کا نہ بن سکے تو وہاں علم کے لوازم میں سے کوئی لازم معنی مراد لیا جائے گا، جیسے ظاہر کرنا، نمائش کرنا، اس طرح کا معنی مراد لیا جائے گا. تو یہاں پر علم کا اصلی معنی اگر کرتے ہیں تو علم کا ازلی ہونے کے خلاف ہوتا ہے. اس وجہ سے علم کا لازم معنی یعنی ظہور امر، کہ لوگوں پر معاملہ ظاہر ہو جائے کہ کس نے ٹھہرنے کی مدت کو ضبط کر رکھا ہے، تو ظہور کا معنی مراد ہوگا. یا یہ ہے کہ علم تو اپنی جگہ ازلی ہے اور تعلق اس کا حادث ہوتا ہے. جیسے آج کسی کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں بھی ہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں کی موت ہوگی. موت ہو جانے کے بعد اس کے علم کا اس سے تعلق ہوتا ہے کہ اب یہ تعلق علم کا اس طور سے ہوگا کہ یہ موت واقع ہو چکی، پہلے تھا تو اس طور پر کہ آئندہ موت یہ واقع ہوگی. اور تعلق جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، تعلقات حادث ہوتے ہیں. علم اپنی جگہ قدیم ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا علم ان کے اختلاف واقع سے متعلق ہو جائے. تو یہاں علم کا معنی تعلق یہ لیا جائے. تو یہ دو تعویل یہاں ہے کہ لنعلم فرمایا کہ باوجود اس کے کہ باری تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا عالم ہے، اس لیے کہ مراد ہے وہ جس سے علم کا تعلق ہے، یعنی معاملے کا ظاہر ہونا علم کے لوازم میں سے ہے. تاکہ معاملہ ظاہر ہو جائے کہ کس نے ضبط کر رکھا ہے. اب ظاہر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تو مذکور نہیں ہے، الگ سے مصنف بیان کیا. ظاہر ہو جائے تاکہ ان کے ایمان میں اور عبرت پذیری میں، اعتبار عبرت حاصل کرنا، تاکہ ان کے ایمان میں اور عبرت پذیری میں اضافہ ہو، اور تاکہ اس زمانے کے مومنین کے لیے لطف اور مہربانی ہو کہ مومنین اس کے قائل تھے کہ بعث ہوگا، یعنی مرنے کے بعد اٹھے گا. تو اتنے زمانے تک ان کا سویا رہنا، پھر اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مر جائیں اور پھر زندہ ہوں. تیسرے کہ اس زمانے کے کفار کے لیے کھلی ہوئی دلیل ہو، ان کے خلاف کھلی ہوئی دلیل قائم ہوگی کہ بعث حق ہے. تو ایک تعبیر دی ہوئی ہے کہ لنعلم کا مطلب معاملہ ظاہر ہو جائے کہ کس نے ضبط کر رکھا ہے. یا مراد ہے لنعلم اختلافہما موجودا کما علمناہ قبل وجودی، کہ ہم ان کے اختلاف کو موجود حالت میں دیکھ لیں جیسے کہ وجود سے پہلے جانا. یعنی اختلاف موجود سے ہمارے علم کا تعلق ہو، کہ تعلق جو ہے یہ پہلے بھی ہوتا ہے مگر استقبالی طور پر بعد میں بھی ہوتا ہے. یہ ہے حال کے طور پر یا ماضی کے طور پر یہ واقعہ ہو چکا یا اب ہو رہا ہے. اب اس کے بعد قصے کی تفصیل ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم تمہارے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اب یہ انہم فتیہ جملہ مستانفہ ہے، استئناف بیانی یعنی سوال مقدر کا جواب. وہ سائل نے کہا کہ کیا خبر ہے؟ تو فرمایا کہ بے شک یہ کچھ جوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھائی. بالحق کی تفسیر بالصدق سے کی ہے. حق کا حق و ثبت ہے، تو حق کہتے ہیں موجود ثابت کو، اور صدق کہتے ہیں اس خبر کو جو واقعی کے مطابق ہے. تو یہ تو خبر ہی ہے، تو خبر کے لحاظ سے صدق ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خبر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مگر صدق کی جگہ بالحق رکھا کہ جہاں خبر واقع کے مطابق ہوتی ہے تو اس خبر کو صدق کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مطابق واقع ہے، اور واقع جو ہے اس کا مطابق ہوتا ہے تو اس کو حق کہتے ہیں. تو جب اصل کو دیکھا جائے تو اصل واقع ہے، اس کے لحاظ سے اس کو حق کہا جاتا ہے، اور خبر کو دیکھا جائے تو خبر اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو صدق کہا جاتا ہے. تو جہاں اصل ہو
وہاں حق بولتے ہیں، اسی لیے اعتقادات میں حق کہا جاتا ہے کہ عقیدہ حق ہوتا ہے اور واقع اس کی موافقت کرتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ خبر کا ہے تو یہ صدق ہونا چاہیے، مگر بجائے اس کے حق سے تعبیر ہوئی یہ ظاہر کرنے کی کہ خبر الہی اصل ہے، اور جب اللہ کی خبر میں ایسا ہے تو وہی حق ہے اور وہی اصل ہے، اس لیے بجائے بھی صدق کے بالحق کے فرمایا۔ اب فتیہ کیا ہے تو امام بیضاوی وغیرہ نے بیان کیا کہ یہ فتیون کی جمع ہے، جیسے سبیون کی جمع سبیہ، ویسے فتیون کی جمع فتیہ، اور لسان العرب میں یہ ہے کہ فتیون کی جمع فتح ہے اور فتیہ یہ فتن کی جمع ہے۔ فتح کا معنی ایک تو ہوتا ہے نوجوان نوعمر، دوسرا معنی جوان مرد یعنی سخاوت اور کرم والا، اس کو کہا کہ والفتوۃ بذل الندى وکف الاذى وترک الشکوى۔ ندا کا اصل معنی تو تری ہے، پھر اس کے بعد سخاوت کے معنی میں بولا جاتا ہے سخاوت کو صرف کرنا، اذیت کو روکنا اور شکایت کو ترک کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے تو جنید بغدادی سے مروی ہے یہ تفسیر، دوسرے مشائخ سے مروی اجتناب المحارم و استعمال المکارم۔ قرطبی نے کہا کہ یہ بہتر تعریف ہے، اس میں سبھی دیگر لوگوں کی اقوال آ جاتے ہیں، حرام چیزوں سے بچنا اور بزرگی کی خصلتوں کو کام میں لانا، یہی فتوت ہے، جوان مردی ہے۔ اور کہا گیا کہ فتح یعنی جوان مرد وہ ہے جو کام کرنے سے پہلے دعویٰ نہ کرے، ڈینگ نہ مارے، اور کام کرنے کے بعد اپنا تزکیہ نہ کرے، اپنی تعریف نہ کرے۔ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھائی۔ اس کی تفسیر یقیناً سے کی ہے کہ ہدایت سے مراد اگر ایمان ہو تو ایمان میں ہمارے نزدیک کمی بیشی نہیں ہوتی، اور یقین ہو تو اس میں کمی بیشی یعنی شدت اور ضعف ہوتا ہے، کہ کسی کا یقین بہت قوی ہوتا ہے، کسی کا یقین ضعیف ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہدن کی تفسیر میں یقیناً کہا ہے، یعنی ہم نے ان کا یقین اور بڑھایا۔ تو یقین میں زیادتی ہوتی ہے کہ ایک دلیل سے کوئی چیز معلوم ہے یا علم سے کوئی چیز، پھر مشاہدہ سے وہی چیز سامنے آتی ہے تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ تو ان کو تو ایمان اور یقین سب حاصل تھا، لیکن انہوں نے مشاہدہ کرنا چاہا کہ مشاہدہ سے اطمینان قلب حاصل ہو جا کہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ تو دلیل جب زیادہ ہوتی ہے یا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں کہا کہ دقیانوس دال کے کسرے کے ساتھ دقیانوس کے خواص میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈالا۔ تو یوں تو چند اشخاص کے دلوں میں ایمان آ گیا کہ توحید یہ حق ہے اور بت پرستی یہ باطل ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈرتے تھے کہ ایک کو دوسرے کا عقیدہ معلوم نہیں تو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ حرکات سکنات سے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری طرح یہ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا، ایک دوسرے سے ڈرتا تھا تو انہوں نے کہا لیخلو خلا یخلو خلوتاً، تنہائی میں ہونا، کہ ہم میں سے دو دو تنہائی میں ملیں اور دونوں میں سے ہر ایک وہ ظاہر کرے جو چھپا رکھتا ہے اپنے ساتھی سے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو یہ دو دو آدمی ملے تو ان کا ایمان پر اتفاق حاصل ہو گیا، یعنی اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ 7 آدمی یا 6 آدمی یہ سب کے سب ایمان والے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربط کا معنی تو ہوتا ہے باندھنا، الشد بالحبل، رسی سے باندھنا۔ تو اصل اس کی ہوگی کہ ہم نے ان کے دلوں کو رسی سے باندھا، لیکن یہ استعارہ کے طور پر ہوگا، یعنی ان کے دلوں کو قوت دی کہ ایسی بھی کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے تفسیر کی قویناہا، تقویت کو تشبیہ دی گئی ربط القلب سے، اور ربط القلب یہ مشبہ بہی کو ذکر کر دیا گیا، تو یہ استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہوا چونکہ فعل میں جاری ہوا ہے۔ ہم نے ان دلوں کو قوت دی صبر سے وطنوں کو چھوڑنے پر، اور دین کو لے کر کے کسی غار کے غیران غار کی جمع، جیسے نیران نار کی جمع،
اور دین کو لے کر کے کسی غار کی طرف بھاگنے پر، وجسرناہم تفعیل سے ہم نے ان کو کلمہ حق کے انجام دینے پر اور اسلام کے باہم ظاہر کرنے پر جسارت بخشی۔ تو یہ دل کو مضبوط کرنا ہوا کہ ان کا دل اس پر مضبوط ہوا کہ ان سے الگ تھلگ ہو کر کے کسی غار کی پناہ لیں۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب کہ یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ کہاں کھڑے ہوئے اس کو بیان کیا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے وہ دقیانوس تھا، اس کی پرواہ کیے بغیر، جبکہ اس نے ان کو بت پرستی کے ترک پر عتاب کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، فخر کرتے ہوئے۔ فخر ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ ربوں کی اضافت پہلے متکلم کی طرف ہے، پھر سماوات والارض کی طرف ہے، یعنی سارے آسمان و زمین کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ جیسے کہ نبی الانبیاء ہے کہ ہمارے نبی سارے انبیاء کے نبی ہیں، اس میں فخر ظاہر ہوتا ہے، ویسے ہی کلام میں۔ اچھا، اب لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، تو دعا یدعو کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو پکارنا، جیسے دعوت زیدن میں نے اس کو پکارا۔ دوسرا معنی مانگنا، جیسے دعا بالماء نے طلب الماء، پانی طلب کیا۔ تیسرا استغاثہ، اذا دعیت الی ملمۃ، یعنی مصیبت میں جب مجھ سے استغاثہ کیا جائے، فریاد کیا جائے۔ تیسرے اس کا معنی عبادت کرنا، جیسے لا تدعو مع اللہ الہا آخر، یعنی خدا کے سوا کسی معبود کی پرستش نہ کرو۔ چوتھا تسمیہ، جیسے سمیت ابنی احمدہ، تو نام رکھنا۔ مصنف نے جو کہا لئن سمیناہم آلہۃ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا بمانا سما لیا ہے۔ دعا بمانا عبادت ہو کہ ہم ہرگز اس کے سوا کسی معبود کی پرستش نہیں کریں گے، تو لقد قلنا اذن شططا پر اعتراض ہوگا۔ اذن یعنی اگر ایسا ہو، یعنی ہم نے اس کے علاوہ کی بات کی تو ہم نے حد سے بڑی ہوئی بات کہی، تو اعتراض یہ ہوگا کہ عبادت ایک فعل ہے، تو یہ کہنا کہ حد سے بڑا ہوا کام کیا، اس کو قلنا سے کو تعبیر کیا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ عبادت جب بھی ہوگی تو اعتقاد اس کے ساتھ پایا جائے گا اور ایک قول بھی پایا جائے گا، تو جب کوئی غیر کی بات کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے حق ہونے کا اعتقاد بھی رکھے گا، اس کا قائل بھی ہوگا، تو قلنا صحیح ہو جائے گا۔ اور مصنف جو نکالا اس پر یہ نہ اعتراض ہوگا نہ جواب دینے کی ضرورت ہوگی، یعنی ہم اس کے سوا کسی کو الہ کا نام نہیں دیتے، الہ کا نام نہیں رکھتے، اور جب الہ کہہ نہیں سکتے ہیں تو الہ یعنی بات کرنا، پرستش کرنا تو بات کی ہے۔ اس پر یہ مرتب ہوگا کہ ہم کسی کو ہرگز ہم اس کے سوا کسی کو الہ کا نام نہیں دیں گے، اور اگر ہم نے ان کو یعنی غیر کو الہ کا نام دیا تو ہم نے حد سے بڑی بات کی۔ اذن کی تفصیل ہو گئی لئن سمینا، ہم نے ان کے علاوہ کو اگر الہ کہا تو ہم نے حد سے بڑی ہوئی بات کی۔ شطط اصل مصدر ہے، تو حد سے بڑھنا کہا، یہ تو بنے گا نہیں، اس لیے تقدیر ہوگی قولاً ذا شطط، حد سے بڑھنے والی بات کہی، تو ذا مقدر ہوگا۔ شطط کا معنی الافراط بالظلم، ظلم حد سے آگے بڑھنا اور اس میں دور تک نکل جانا۔ شطہ یشتو، اور یشتو بمعنی بعودہ سے ہے، تو ضربہ اور نصرت سے آتا ہے دور ہونے کے معنی میں۔ اب آگے کیا ہے؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اب اس کی ترکیب کہ ہؤلاء مبتدا ہے، قومنا عطف بیان ہے، تو معطوف اپنے عطف بیان سے مل کر کے مبتدا ہے، اور اتخذوا من دونہ آلہۃ یہ خبر ہے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے کہ اس کو چھوڑ کر کے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، یہ خبر ہے۔ تو یہ خبر ہے مگر انکار کے معنی میں، کہ یہ ان کا فعل روا نہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہی تھا کہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، تو خبر سے افادہ حکم یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ خبر میں جو حکم ہے اس پر انکار۔ اور آگے ایک لفظ جو اس پر دلیل ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین،
کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی کھلی ہوئی دلیل لاتے ہیں. تو لولا تحزیز کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ مستقبل پہ داخل ہوتا ہے تو کسی کام پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے لولا تذہبو، کیوں نہیں جاتے ہو، اس زبان میں لولا ذہبتا ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو ملامت کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیوں نہیں گئے. تو یہاں پر تفسیر کی حل آیاتوں میں تو اس سے بتایا کہ یہ تحزیز والا ہے. اور علی عبادتہم کہا، علیہم کی تفسیر علی عبادتہم سے کی، کیونکہ خود ان کے اوپر یعنی ان کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، بتوں کی شکلیں موجود ہی ہیں. ہاں ان کی پرستش پر یعنی عبادت کے مستحق ہونے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو مراد ہے کہ ان کی پرستش پر کیوں نہیں کوئی کھلی دلیل لاتے. تو اصل ہے علی عبادتہم مضافت کر دیا گیا ہے. سلطان بین کی تفسیر کی بحجۃ ظاہرہ، اور یہ تبکیت ہے، یعنی یہ کہ وہ سمجھتے ہو کہ دلیل ہو سکتی ہے، ممکن ہے، یہ ان کا خیال نہیں تھا، اس لیے کہ الہ باطل پہ کوئی دلیل ہونا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو تبکیت کو سرزنش کرنا اور دلیل سے لاجواب کرنا. تو یہ ان کو لاجواب کرنا ہے، اس لیے کہ عبادت اوثان پر دلیل کا لانا یہ محال ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کی طرف شریک کی نسبت کر کے. اب آگے ہے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور جب تم سے کنارہ کش ہو جاؤ اور ان سے جن کو یہ پوچھتے ہیں خدا کو چھوڑ کر کے، تو غار کی پناہ لو، تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام سے آسانی فراہم کر دے گا. تو یہ باہم خطاب کیا، خطاب ہے بعض سے بعض کے لیے، جبکہ ان کا عزم پختہ ہو گیا. ان نصمت اب عظیمت من الفرا، جب ان کا عزم پختہ ہو گیا دین لے کر کے بھاگنے پر. ما یعبدون کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو ایک یہ کہ ہم جو مفعول بھی ہے تزلتموہم میں، اسی پر یہ عطف ہے کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو جاؤ. اور الا اللہ یہ استثناء متصل ہوگا اس تقدیر پر کہ جب وہ ایسی قوم رہی ہو جو اہل مکہ کی طرح خدا کو مانتی تھی اور بتوں کی پرستش بھی کرتی تھی، تو ان کے معبودوں میں خدا بھی ہے، تو اس کا استثناء کیا. تو معبودین میں اللہ بھی ہے تو اس کا استثناء متصل ہوگا. اور اگر ایسی قوم تھی جو خدا کو سرے سے نہیں مانتی تھی نہ اس کی پرستش کرتی تھی، تب اللہ میں استثناء منقطع ہوگا. یہ استثناء متصل ہے. ما یعبدون یہ منصوب ہے ضمیر ہم پر عطف ہو کر کے، یعنی جب تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ اور جب تم ان کے معبودوں سے جدا ہو جاؤ. الا اللہ یہ استثناء متصل ہے اس لیے کہ یہ لوگ خالق کا اقرار کرتے تھے اور اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، جیسے کہ اہل مکہ. یہ استثناء منقطع ہے، یعنی تم کفار سے اور اسلام سے الگ ہو جاؤ جن کو یہ خدا کو چھوڑ کر کے پوچھتے ہیں. یہ دو ہو گیا. اس میں ما یعبدون جو ہے اس میں ما موصولہ ہے اور ما موصولہ صلہ سے مل کر کے ہم پر معطوف ہوگا تو مفعول بہ کے معنی میں ہوگا. دوسری یہ کہ الگ جملہ ہے اور حال بن رہا ہے، اور ما جو ہے نافیہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ نہیں عبادت کرتے تھے مگر اللہ ہی کی. تو یہ ایک الگ تفسیر ذکر کی ہے. یا یہ کہ جملہ معترضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوانوں کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انہوں نے غیر خدا کی پرستش نہیں کی. فاؤ تو غار کی پناہ لو، اس کی دو تفسیر کی. سیرو علیہ سارا علیہ وانا انتقال علیہ، یعنی اس کی طرف منتقل ہو جاؤ. یا یہ کہ غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لو. تو ایک تھی کہ غار میں چلے جائیں، اب وہ فوراً واپس ہو جائیں گے کہ رہیں گے، یہ الگ چیز ہے. دوسری یہ کہ ٹھکانہ ہی بنا لیں یعنی مستقل وہاں رہیں. تو ایک چیز ہے کہ وہاں منتقل ہو جائیں، پھر حالات جب سازگار ہو جائیں تو واپس آئیں. دوسرے کے حالات کے سازگار ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا اسی کو ٹھکانہ بنا لو، وہیں رہو. یہاں رحمت متعدد معنی قرآن میں آیا. یہاں اس کی تفسیر رزق سے کی ہے کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ غار میں جب چلے جائیں گے تو کھانا پینا کہاں سے ہوگا. تو اس کو کہا کہ تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت یعنی رزق کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام سے آسانی فراہم کر دے گا.
یعنی یہ سب دنیا کے معاملے میں ان کا توکل تھا اللہ پر کہ وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کا سامان بھی کرے گا، حفاظت کا سامان بھی کرے گا۔ یہاں مرفقہ میں دو قرأتیں ہیں، ایک تو یہی، دوسری قرأت مرفقہ، میم کو فتحہ اور فے کو کسرہ، یہ امام نافع مدنی اور ابو جعفر مدنی کی ہے، اور ایسی ابن عامر شامی کی۔ مرفق ما یرتفق بھی، جس سے کہ فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ انہوں نے کیسے کہا کہ غار میں جاؤ گے تو ایسا ہوگا؟ یہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کی وجہ سے اور اپنی امید میں مضبوطی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کا توکل رب پر تھا اور ان کا یقین خالص تھا۔ نصاعت وانا خالص ہونا، اسی نشو خلوص، تو یقین خالص ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا، یا یہ کہ ان کے زمانے کے کسی نبی نے ان کی خبر دی۔ یہ ایک احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال کے بعد پیش آیا، تو اس زمانے میں انبیاء تھے ہی نہیں۔